العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم قوموں کا بیان اور میرا بیان اور ہے قوموں کا بیان اور میرا بیان اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے یک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی یک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں مگر کیا قصر ہے آدمی انسان نہیں ہوتے لائق سے احترام عزیزان ملت آج میں آپ کے سامنے اس مبارک اور پرمنت محفل میں معاشرت کے عنوان پر وقت کچھ اعتراض کر رہا ہوں برادران اسلام آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسلامی معاشرت پر چہار جانب سے مخالفت و معاندت کی آندیاں چل رہی ہیں مغربی تحریک کی سیاہ گٹاؤں کے ذریعے اسلامی معاشرہ اور تحریک و تمدن کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ اور مجوس کی جانب سے اسلام کو بدنام کرنے شرع اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں کے ملت تشخص کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور یہ صرف مغربی تحریک کا اثر ہو رہا ہے جرأت کے ناپاک سازش کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرح کی سزا فلم کی جا رہی ہے کہ مسلمان حیران و پریشان نظر آ رہا ہے بدحالی و بدحالی کا شکار ہے مسلمانوں کو دباؤ و برباد کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے تحت توڑی جا رہی ہے حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ معصوم مسلمانوں نے دنیا کے اندر حصوں پر حکمرانی کی تھی بڑے بڑے مغروروں کا قتل کو تہو پارا کر کے رکھ دیا تھا یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے آج انصاف کا ایک راجہات اور بے مثال عمل پیش کر کے دکھایا تھا ملک کے گوشے گوشے میں اتحاد و اتفاق اخوت و بھائی چارگی کا چمن لگایا تھا جنہوں نے صداقت و سچائی روانی جھنڈا پہنایا تھا اور جہاں تہذیب و تعصب کے پیکے تھے آج خود دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوششیں کر رہے ہیں نوجوانان اسلام آج ہمارے معاشرے میں چوری ڈکیتی دہشت گردی ظلم و زیادتی اور چغلی جنت کا رواج عام ہو گیا ہے نئی نئی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں بھائی بہن میں لڑائی باپ بیٹی میں تفرقہ اور دشمنی ایک معمولی چیز جانی جاتی ہے بھائی بہن کے حصوں کو دبا رہا ہے ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے جا رہے ہیں اخبارات میں عجیب یہ خبر شائع ہوتی ہے ایک مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا باپ کو مار دیا مسلمان چوری کرنے کی وجہ سے قید خانے میں گرفتار ہے جیل کی تکالیف برداشت کر رہا ہے مسلمانوں نے غمخواری کا اپنے آپ کو مبتلا کیا اختلافات سے پورا معاشرہ لبریز ہے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عزت کو برباد کر رہا ہے ماحول کی عزت نہیں کی جا رہی ہے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کی عزتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے لوگوں کے علوم کو ظاہر کرنے کے لیے مجلس سے سجائی جاتی ہے مدینہ کی جاتی ہے بہت ہی حضرت افضل کی بات ہے کہ عوام کو درکنار علماء امت جو اپنے آپ کو وارثین انبیاء شمار کرتے ہیں وہ بھی ناپاک حرکت میں گرفتار ہیں انہوں نے بھی اپنی نمبری کو ذلت اور خارج سے بدل دیا ہے نوجوانان اسلام آج کوئی کہتا ہے میں سید ہوں تو پھر سدت کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر فخر سے کہتا ہے میں خال ہوں اگر مسلمان اس برائی کو نہ کر دے اور کفر و گوہر کو ان سے نکال پھینکے تو پھر مسلمانوں کے اندر وہی حکمت اور شرط واپس آ جائے جو آج سے قبل فساد قبل صحابہ اکرام کی تھی تمام مسلمانوں کی شان ایک رہنی چاہیے کیوں اس لیے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جس کے اندر بڑے چھوٹے امیر اور غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے دونوں کے لیے احکام ایک کتاب بھی ایک تحقیق اور تمدن بھی ایک عبادت گاہ مسجد بھی ایک غزے کے تمام مسلمان ایک مسجد کے رہنے والے ایک پلیٹفارم کے رہنے والے شاید کہتا ہے ایک ہی سبتا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سبتا نبی دین بھی ایمان بھی ہے ہر میں بات اللہ اور قرآن بھی سبتا ہے اسلام کے جنیالوں آج ہمیں اپنے تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے بغیرت کو مٹانے کی ضرورت ہے اس گندے خیالات اور گندی تہذیب کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ماحول کو خوشگوار اور فضا کو معطر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کہ ہمارے ساتھ حالات بدل جائیں ہمارے
حالات بدل دے جن کو آدمی وہ نہیں، حالات بدل دے جن کو آدمی وہ ہے جو حالات کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہم جس دور جس لمحہ سے گزر رہے ہیں اس کو درست کرنے اور مستقبل میں آنے والی برائیاں، شرور و فتن اور باطل افکار و نظریات کو ابھرنے سے پہلے اس کا سدبار کرنے اور اس تحقیق کو بیخ و گل سے اخاڑ پھینکنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے شاندار ماضی سے فیض حاصل کریں اور تاریخ کی مبارک گردانی کریں، رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین کے حالات کو سامنے لائیں۔ ہمیں سیرت محمد سے ملا ہے یہ خزینہ، ہمیں سیرت محمد سے ملا ہے یہ خزینہ، جو دوسروں کی خاطر وہی ہے اصل جینا۔ میں یہ چند الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔